السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ناولسٹک کویشچن ناول تو ہی تو قسط نمبر 1۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یونیورسٹی لائف تک پہنچنا ہر اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ جنوں اختیار کر کے انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے، اور پھر اس خواہش کی تکمیل کے لیے لاتعداد طلبہ ریس میں لگے اپنے حصے کی بازی کھیلتے ہیں۔ جو جیت گئے وہ آگے ایک چارمنگ زندگی کو ہیلو کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، اور پھر پورے استحقاق سے اس بھرپور انجوائے کرتے ہوئے کامیابی کی منزلیں طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ فضا میں بکھرتی مہک، ہر طرف سے آتی پرجوش آوازیں اس بات کا پتہ دے رہی تھیں کہ لاہور کے اس اونچے تعلیمی ادارے میں اس سال کے نئے طلباء تشریف لا چکے ہیں، کچھ دھڑکتے دل کے ساتھ، کچھ آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجائے، اور کچھ صرف موج مستی کی خاطر پہلا قدم رکھ چکے ہیں۔ ہر طرف مانو جیسے رنگ برنگے پھولوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ نئے طلباء حسرت سے پرانے طلباء کو گراؤنڈ یا کلاسز کے کوریڈور میں بے فکری سے بیٹھے دیکھ رہے تھے، تو ایک طرف کوئی لڑکا اپنی سہیلی کو منانے کے چکروں میں تھا، کچھ طلباء ٹیچرز کے پیچھے لپک کر انہیں اپنے دلائل سے امپریس کر کے نمبرز کی جدوجہد میں نظر آ رہے تھے۔ بے تکلفیاں، خوش گپیاں یونیورسٹی کے در و دیوار میں زندگی کی رمق سے بھرپور کہہ کے بڑی آب و تاب سے گونجتے سنائی دے رہے تھے، لیکن ایسے میں کچھ بیچارے نئے طلباء ریگنگ سے بچتے بچاتے اپنی منزل مقصود یعنی کلاس تک پہنچ چکے تھے، اور اگر کوئی بدقسمتی سے کسی سینئر سے گائیڈ لائن لیتا تو پوری یونیورسٹی کا چکر لگانے کے بعد وہ خود کو مین گیٹ یا پھر واش روم کے سامنے پاتا۔ یونیورسٹی میں پہلے دن کی ریگنگ بھی ایک اچھی یادگیری ہوتی ہے۔ خود کو سینئر سے بچانا یا ان کے ہتھے چڑھ جانے کے بعد بری طرح سے پاگل بننے کے بعد خود پر خود ہی ہنسی آتی ہے۔ میں آئی کم ان سر؟ کلاس شروع ہوتے ہوئے تقریباً 15 منٹ گزرے تھے۔ ایسے میں کلاس ڈور پر ابھرنے والی بلند آواز نے اندر بیٹھے طلباء کو اپنی طرف متوجہ کروایا۔ تمام نفوس ان دو لڑکوں کا جائزہ لینے لگے، جو پہلی نظر میں بالکل ایک دوسرے کی کاربن کاپی لگے۔ بالوں کے کٹ سے، ڈریسنگ سے، شوز سے، بیگز، حتیٰ کہ کلائی پر باندھی گھڑیاں بھی ہو بخو ایک جیسی تھیں۔ یس کم ان۔ اجازت ملتے ہی بآواز بلند پوری کلاس کو سلام کیا اور آخر میں 2 خالی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ جی تو پھر سے بتاتا چلوں، میں آپ کی کلاس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ اس سارے عرصے میں اس سبجیکٹ کو انجوائے کرتے ہوئے فرسٹ سیمسٹر بآسانی پار کر جائیں گے، کیونکہ یہ حلوہ ہے۔ سر کی بات پر کلاس میں یکدم کہہ کے گونجے، لیکن ان ویری نیکسٹ سیمسٹرز یہی فیلڈ آپ کو جلوے بھی دکھائے گی۔ نہ دن کا ہوش ہوگا نہ رات کا اندازہ، بس پھر پتری پڑھتے جانا۔ ایک بار پھر کلاس میں سب کے چہروں پر مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ لاسٹ 2 اسٹوڈنٹس اپنا انٹرویو کروائیں۔ سر احسن انہیں لاپرواہ سا دیکھ کر اپنی بات ختم کر کے ان کی طرف متوجہ ہوئے، تو وہ دونوں بھی قدرے سیدھے ہو کر سر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ My name is Hamad and I got 69% in ICS from Punjab College۔ کونیوں تک سویٹر موڑے، بائیں ہاتھ سے اپنے بالوں کو درست کرتا ہوا وہ روانگی میں بولا، اچھا تو آپ ADP/CS کی فیلڈ میں کس سے انسپائر ہو کر آئے؟ اس سے حماد نے اپنے ساتھ بیٹھے وجود کی طرف سیکنڈ سے پہلے اشارہ کیا تو پوری کلاس میں یکدم دبی دبی ہنسی گونجنے لگی۔ سر سچ بتاؤں تو مجھے یہ تک پتہ نہیں کہ ADP/CS کی ایبریویشن کیا ہے۔ وہ مزید راز افشانی کرتے ہوئے گویا ہوا، تو اس بار دبی دبی ہنسی بلند کہکوں میں تبدیل ہو گئی۔ شاباش بیٹا، بہت آگے جاؤ گے۔ سر احسن کی طنزیہ بات پر ایک بار پھر ہنسی گونجی۔
انشاءاللہ سر، وہ بغیر شرمندہ ہوئے اپنی نشست پر واپس بیٹھ چکا تھا۔ My name is Hazik and I got 78% in ICS from Punjab College۔ سویٹر کونیوں تک موڑے، بالوں کو کافی حد تک چہرے کے بائیں سائڈ پر پھیلائے، وہ گلا کھنکار کر ایک ادا سے روانگی میں بول کر اپنے بالوں کی طرف چھیڑخانی کرنے لگا۔ اچھا تو جناب، آپ نے کس سے انسپائر ہو کر اس فیلڈ میں قدم رکھا؟ سر، انسپائریشن کچھ خاص نہیں، بس رینڈملی یہ ڈسپلن چوز کیا۔ وہ مسلسل اپنے بالوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ پھر تو آپ نے یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ آپ نے آگے جا کر کیا کرنا ہے؟ پھر سے سوال کیا گیا تھا۔ بالکل سر، وقت آنے سے پہلے سوچ کر خود کو ہلکان کرنے سے بہتر نہیں وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر منزلیں طے کرتے جاؤ۔ وہ سنجیدگی سے ہاتھوں کو ہلا ہلا کر جواب دیتا ہوا دوبارہ اپنے بالوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا انداز بہت عجیب تھا، جسے کلاس میں بیٹھے تمام لڑکے اور لڑکیوں نے نوٹ کیا، پر بولا کوئی بھی نہیں۔ دیٹس آلسو گڈ۔ سر احسن نے کچھ سوچ کر سر ہلاتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ شکریہ کرتا ہوا واپس حماد کے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ لیکچر شروع ہوا تو وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی کلاس فیلو ان دونوں کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتا پایا جاتا۔ وہ لوگ بخوبی سب کا تجسس سمجھ رہے تھے، لیکن وہ ارد گرد سے بے نیاز سارا ٹائم سر کی طرف متوجہ رہے۔ جو ہی لیکچر ختم ہوا تو سر کے نکلنے کے فوراً بعد حماد اور خازق بھی اپنے بیگز اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ وہ جانتے تھے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کے جانے کے بعد کلاس میں انہیں لے کر 100 طرح کی باتیں کی جائیں گی، لیکن وہاں انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ حماد، ایک بات تو بتاؤ، کیا واقعی تم اپنے سبجیکٹ سے اتنے لا علم ہو یا کلاس میں بن رہے ہو؟ وہ اس وقت کیفے میں موجود تھے۔ میں نے بس ایسے ہی جوک مارا سب کو ہنسانے کے لیے، ورنہ میں اتنا بھی گرا ہوا نہیں۔ وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرتا ہوا بولا۔ یعنی کہ تھوڑے سے گرے ہوئے ہو؟ ہاں، لیکن بالکل اتنا سا۔ حماد نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا تو حاذق کا نزاکت سے لبریز کہکا گونجا۔ آئی مسٹ سے، اگر تم میری زندگی کا ایک خاص حصہ نہ ہوتے تو میں شاید کبھی اس طرح کھل کر نہ مسکرا سکتا۔ یو آر دا ریزن آف مائی ہیپینس۔ حاذق اس کا ہاتھ تھامے رسانیت سے گویا ہوا۔ پگلے، اب رلائے گا کیا؟ چھوڑ میرا ہاتھ، سب دیکھ رہے ہیں، میری پوزیشن آکورڈ لگ رہی ہے۔ میں حماد ہوں، حمیدہ نہیں، جو تو محبوبہ سمجھ کر کچھ بھی کرتا پھرے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر اپنے شوزوں کے لیسز کی طرف دھیان کر کے ہنسی کنٹرول کرنے لگا۔ تو سیریسلی، کیا تمہیں لگتا ہے مجھے ان سب کے دیکھنے سے فرق پڑتا ہوگا؟ حاذق ابرو اٹھا کر بولا تھا۔ میں بہت سے حالات سے لڑ کر یہاں تک پہنچا ہوں، کبھی نہیں کسی کے عجیب تاثر لے کر دیکھنے سے یا کسی کے دل کو چیر کر رکھ دینے والے رویے سے میری ہمت ٹوٹی۔ صرف ایک جگہ ہمت ٹوٹتی ہے اور تمہیں پتہ ہے یہاں۔ وہ بائیں سائڈ پر اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر انگلی رکھ کر گویا ہوا۔ یہاں تکلیف ہوتی ہے اور وہ تکلیف اتنی شدت اختیار کرتی ہے کہ بے اختیار شکوے زبان تک آنے لگتے ہیں۔ وہ لمبی سانس کھینچ کر چائے کا آخری گھونٹ حلق میں اتار کر اپنی آنکھ کا نم صاف کرنے لگا۔ چلو چھوڑو اس سب کو، آؤ گراؤنڈ میں چل کر سیلفی لیں۔ حاذق کا من پسند کام تصویریں بنانا اور بس حماد کے ساتھ بنوانا اور حماد سے بنوانا۔ حماد اسے رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگا، جو اب پھر سے خود پر ہول چڑھائے گراؤنڈ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور پھر حاذق کا پکچرز بنوانے کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کبھی پاوٹ بنا کر تو کبھی 2 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنائے گراؤنڈ کے بیچوں بیچ کھڑا پوز دیتا۔ ذلیل انسان سیلفی کا کہہ کر تب سے مجھے اپنا ملازم بنا لیا۔ لے بھائی پکڑ اپنا موبائل، میں باز رہا تمہارے ساتھ سیلفی لینے سے۔ حاذق کی کوئی 25 تصویریں بنانے کے بعد حماد کو احساس ہوا کہ وہ لوگ تو سیلفی لینے گراؤنڈ میں آئے تھے، بس ایک آخری بنا دو، انسٹاگرام پر پوسٹ لگانی ہے۔ وہ نزاکت سے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے
فون اسے واپس تھما کر خود گراؤنڈ سے ہٹ کر سامنے بنے ایڈمن بلاک کی سیڑھیوں پر اپنے مخصوص کینڈڈ سٹائل میں بیٹھا سامنے آسمان کی طرف نظریں جمائے ایک ہاتھ تھوڑی پر رکھ کر پوز دے رہا تھا۔ لیکن اس بار یہ تصویر حماد کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے موبائل فونز بھی لے رہے تھے۔ وہ دونوں خود میں اتنے مگن تھے کہ احساس ہی نہیں کر سکے کہ وہ مسلسل گراؤنڈ میں موجود تمام سٹوڈنٹس کی نظروں کے حصار میں ہیں۔ کہانی بہت دلچسپ ہے۔ آگے کہانی کو سننے کے لیے ملاحظہ کریں ایپیسوڈ نمبر 2۔ شکریہ۔